آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ محبت کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں، یعنی دنیا کی دیگر چیزیں، دیگر نعمتیں اور دیگر صفات، دیگر کمالات ان کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن تمام تر چیزوں کو وہ ہیر جان کر فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا محبوب تصور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جب وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں پھر اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اور محبت یہ شروع ہوتی ہے کسی کو بن دیکھے، جس طرح کہ ایمان والوں کا قرآن پاک میں تذکرہ ہوا، فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم سارے ایمان والے غیب پر ہی تو ایمان رکھتے ہیں، کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، کسی نے جنت کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی اس کو برحق مانتے ہیں، کسی نے دوزخ کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی اسے برحق مانتے ہیں، قبر کے اندر کیا سوال و جواب ہونے ہیں، کیا عذاب و سزا و عقاب ہونا ہے اس کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی اس کو حق مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے نازل ہوتا ہوا تو نہیں دیکھا، محبوب کریم علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن یہ ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام اللہ کے آخری پیغمبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں سب کے سب اللہ کی طرف سے برحق بن کے آئے ہیں۔ یہ ہے ایمان۔ اور ایمان جب پھر جس کے ساتھ، جس کے اوپر ایمان رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ جب ایمان مکمل ہوتا ہے، ایمان بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، جب ایمان اپنی سپرلیٹو ڈگری میں پہنچتا ہے پھر اس کو عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ ایمان جب بڑھ جائے، اس حد تک بڑھ جائے کہ اب اس سے اوپر کوئی اور سٹیج نہ ہو، اسے عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو ابھی تک کا نہیں تھا وہ تو کرتے تھے محبت، جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں وہ حضور سے محبت کرتے تھے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت بھی کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بھی سناتے ہیں، جو قرآن حضور کے سینے پہ آیا اس کو اپنے سینے میں بھی سجاتے ہیں اور اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور حضور نبی پاک علیہ السلام سے محبت اور وارثگی کے ترانے کو گاتے ہیں، لیکن جب تک دیکھا نہ تھا وہ محبت تھی۔ جب خواب میں ایک مرتبہ ایسے ہوا، آپ نے سنت اثر نہیں ادا کی، جب رات ہوتی ہے آپ سو جاتے ہیں، ادھر آنکھ لگتی ہے، خواب میں دیکھتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سامنے آ جاتے ہیں، لیکن اپنا رخ انور دوسری طرف کیے ہوئے ہیں، چادر اپنے اوپر اوڑے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں جب نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں وہ رات والا خیال آتا ہے کہ محبوب تو آیا تھا جس کا نام میں جپتا ہوں، جس کی حدیثیں لوگوں کو سناتا ہوں، جس پر آنے والا قرآن لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہوں، وہ اگرچہ حضور تشریف تو لائے تھے، قسمت تو جاگی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا میں ان کے چہرے کو نہ دیکھ سکا۔ میری محبت تو ہے لیکن چہرے کو نہ دیکھ سکا، لیکن حضور کا کچھ حصہ تو دیکھا تھا نا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے آپ کے سر انور کے پچھلے حصے پر نظر پڑی ہوگی، آپ علیہ السلام کی چادر انور پر نظر پڑی ہوگی، اب محبت عشق میں تبدیل ہو گئی، اب محبت عشق میں تبدیل ہو گئی۔ اور آپ نے کلام لکھا، روندے نینا نو سمجھا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی، لولوں رگ رگ ساہاں نل دل لگیا بے پرواہاں نل، جتے دم مارن دی نہیں وجہ۔ کہتے ہیں اب پہلے تو تکا نہیں تھا نا، ہم بھی تو نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایک سٹیج اور ہمارا ایک سٹیٹس، ہمارا ایک انداز اور ہے، اور جس نے مصطفیٰ کو تک لیا ہو پھر اس کا انداز اور ہو جاتا ہے۔ اگرچہ چہرہ انور کو نہ دیکھا، پیچھے سے زیارت کی، لیکن پھر بھی انداز بدل گیا، اور کثرت کے ساتھ آپ
جب نماز پڑھاتے تو آپ کے مقتدیوں نے دیکھا کہ آپ کے مبارک چہرے پر جو ہے وہ آنسو آ جاتے ہیں، جب بھی تلاوت قرآن کرتے ہیں پیر میر علی شاہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب بھی حدیث مصطفیٰ سناتے ہیں روتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں روتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کسی خصلت میں بیٹھتے ہیں تو آپ روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا سبب رونے کا، تو آپ نے فرمایا محبوب کی زیارت تو ہوئی ہے لیکن جس طرح میں چاہتا تھا اس طرح زیارت نہیں ہوئی ہے، اب میری محبت اب وہ عشق میں تبدیل ہو چکا ہے، اب میں چاہتا ہوں کون سا وقت ہو یا حضور تشریف لے آئیں یا میں حضور کے پاس پہنچ جاؤں، یا تو حضور جلوہ فرما ہو جائیں یا پھر میں حضور کے پاس چلا جاؤں۔ عشق جب ہو جاتا ہے نا، ایک تو ہمارے ہاں عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے لوگوں کو نامحرموں سے جو کہ ناجائز ہے، لیکن اصلی اور ریئل پیور عشق وہ ہے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے عشق ہو جائے پھر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں رہتی۔ دنیا میں تو وہ 2 دن ایزی لوڈ منگوائے نا، تیسری دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، محبت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پر نبی پاک علیہ السلام سے جب محبت ہو جائے یا نبی پاک علیہ السلام کے سونے رب سے جب محبت ہو جائے پھر لالچ نہیں ہوتی، پھر پیور محبت ہوتی ہے، اور محبت جب بڑھتی جاتی ہے پھر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بندہ اپنے رب سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ اور محبت عشق میرا موضوع ہے، اس پر گفتگو کرنا ہے کہ عشق حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے بڑے حبیب ہیں، جتنے بھی نبی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے چنیدہ ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ایک خمیر کے اندر، پھر اللہ پاک نے اپنی طرف سے روح کو پھونکا۔ کتنا وہ عظیم و شان انسان ہے، کتنا وہ قدر و منزلت والا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بنایا ہو، خود اس کا خمیر منگوایا ہو، خود اپنی طرف سے اس میں روح پھونکوائی گئی ہو، وہ کیسا کارخانہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی بن رہا ہے، اس کارخانے کے اندر بننے والا آدم علیہ السلام ہے، اتنے مکرم ہیں، اللہ پاک نے اتنی شان عطا کی ہے۔ وہ نبی اکرم علیہ السلام جن کا امتی ہونے کے لیے تمام انبیاء خواہشیں کرتے رہے ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی انبیاء ہیں وہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جتنے بھی، کیونکہ ساری مخلوق جب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اولاد ہے، تو پھر جتنے بھی انبیاء آئے سارے کے سارے بھی آدم کے بیٹے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب آپ کو اللہ پاک نے جنت میں رکھا، اعلیٰ مقام میں رکھا، آپ جنتوں میں رہ رہے تھے، اللہ پاک نے آپ کو حکم فرمایا اے آدم اور اے ہوا، اتنی جنت تمہارے سامنے پڑی ہے، تم جو چاہو، کہیں کبھی تم نہر پہ بیٹھ جانا، کبھی دودھ والی نہر پہ، کبھی شہر والی نہر پہ، کبھی پھل کھانا، جو چاہنا، جو تمہارا دل کرے، جو تمہاری مرضی میں آئے، جو چاہو تم کھا لینا، جدھر چاہو تم سیرے کرتے پھرنا، جیسا تم چاہو کرتے رہنا، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس ایک شرط یہ ہے، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ جب محبوب کسی کا بن جائیں تو محب اپنے محبوب کو آزماتا بھی ہے، محب اپنے محبوب کو آزماتا بھی ہے، کبھی کبھی امتحان بھی لیتا ہے، کیا واقعی مجھ سے محبت کرنے والا سچی محبت بھی کرتا ہے یا صرف اپنی زبان سے کہتا ہے؟ لیکن وہاں پر امتحان تو نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو منع کیا، کہا اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس پودے کے پاس نہیں جانا، باقی جو چاہو تم کرتے پھرو، تمہیں کوئی روک نہیں ہے۔ ایک دن ایسا آیا، شیطان آ جاتا ہے حضرت حوا کے پاس اور کہتا ہے کہ پتہ ہے تمہیں دانے سے کیوں روکا گیا ہے، اس دانا کھانے سے پتہ کیوں روکا گیا ہے، اس درخت کے پاس جانے سے تمہیں پتہ کیوں روکا گیا ہے؟ اس وجہ سے اگر تم درخت کے پاس چلے گئے تو تم اللہ کی اور مقرب بن جاؤ گے، اگر تم درخت کے پاس چلے گئے اللہ تم سے اور زیادہ پیار کرنے لگے، کیونکہ شیطان ہے نا، وہ ہیلے بہانے، ہر قسم کا ہیلا، اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جو ہے وسوسے ڈالنے میں اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں۔ تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے کہنے لگا کہ دیکھیں آپ کو تو دانا اس وجہ منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے مقرب نہ بن جاؤ، آپ نے اس کو کہا نہیں تمہاری بات میں نہیں مانوں گا، جب میرے رب نے منع کیا میں نہیں، وہ پھر آیا، یہاں تک کہ وہ 5 یا 7 مرتبہ آیا، جب آخری مرتبہ آیا کہنے لگا اے آدم تم نہیں مانتے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے تمہیں اس وجہ سے منع کیا ہے کہ اگر تم اس کا دانا کھاؤ گے تو اس کے اور مقرب بن جاؤ۔ جب اس نے قسم کھا لی، جب شیطان نے اللہ کے نام کی قسم کھائی تو
تو اس وقت پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک کی اتنی بلند و بالا ذات ہے، بھلا شیطان آپ کے نام کی جھوٹی قسم کیوں کھا سکتا ہے؟ یہ تو اس وقت تھا نا، آج تو انسان ہر بندے جھوٹی قسم جس کا دل کرتا ہے پتہ نہیں کیا کیا. بھائی یہ پوچھو چھوٹی سی ریڈی والے کے پاس جاؤ نا، بھائی کیلے کس طرح لگائیں، بھائی 120 روپے یار وہاں بس یہ کہتا خدا کی قسم ہے بھائی پیچھے سے میں تو 130 روپے لے کے آیا تجھے 120 روپے دے رہا ہوں. حالانکہ اللہ کی قسم واضح طور پر جھوٹی، اللہ کی قسم کھاتے ہیں. اللہ کے نام جو اتنا بلند و بالا ہے گویا کہ اس کی اہمیت کو کم کر دیتے ہیں. ویسے بھی اپنی زندگی میں قسم کھانی نہیں چاہیے، قسم کے بغیر ہی گزارا کر لینا چاہیے. بندے کی زبان میں اتنی سچائی ہو، اتنی صداقت ہو کہ سننے والوں کو اتنا اعتماد ہو کہ یہ بندہ سچا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے. دوبارہ جب شیطان نے قسم کھا لی، اس نے کہا اللہ کی قسم ہے اے آدم، اللہ کی قسم ہے اس لیے تمہیں منع کیا گیا ہے، پھر تم اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ گے. جب اللہ کی قسم کھائی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا، پھر فہم و فراست کو اور سوچ کو آگے لائے اور پھر سوچا، کہا کہ اگر میں اس کا دانہ کھاتا ہوں، اللہ کا اور مقرب بن جاتا ہوں تو پھر تو میری کیا ہی شان ہو جائے گی، اللہ تبارک تعالیٰ اور مجھے قدر و منزلت عطا کرے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمل، اس عمل سے یہ بات ثابت کر دی ہے، ایک طرف معبود کی مرضی ہو، دوسری طرف اپنی فہم ہو، فراست ہو، عقل ہو، اپنی عقل کو ترک کر دیا جاتا ہے، محبوب کی مرضی کو مانا جاتا ہے. اپنے فہم و فراست کو ترک کر دیا جاتا ہے، پھر عشق کو اپنایا جاتا ہے. عشق جو ہے اپنے فیصلے کرنے میں بھی بڑا دلیر ہوتا ہے، اور عشق خود اپنے پیچھے چلنے کی راہ دکھاتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو کسی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام اپنا حل کروائیں، سر سے بال اتروائیں تو تم نے نیچے نہیں جانے دیں. قرآن پاک کی کسی آیت میں ہے، حضور کی کسی حدیث میں ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں پڑھا کہ حضور نے حکم فرمایا کہ میرے صحابہ جب میرے سر سے بال نیچے آنے لگے نا تم نے فوراً سے آگے نیچے سے لے لینے. میں نے ایک حدیث بھی نہیں پڑھی. یہ ضرور پڑھا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام حج کا موقع ہے، نبی اکرم علیہ السلام تشریف فرما ہے اور نائٹ میں آپ کے بال اتار رہا ہے، مبارک بال اترتے جاتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے لفظ آیا یطوفون، وہ نبی پاک علیہ السلام کے ارد گرد جس طرح خانہ کعبہ کے طواف کے لیے چکر لگائے جاتے ہیں، اپنی جوڑیوں کو پھیلائے ہوئے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے پاس آس پاس جوڑیوں کو لے کر کے پھر رہے ہیں. ادھر نبی پاک علیہ السلام کا مبارک بال جو چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا ہو اپنی جوڑی آگے کرتے ہیں، حضور کے بال کو بھی زمین پہ نہیں جانے دیتے. تو عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور عشق خود ہی بتاتا ہے کہ ہاں میں موجود ہوں. ایک تو ہمارے عشق کے انداز ہے نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن مسیح آنا کوئی قبول نہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنا قبول نہیں، چہرے پہ داڑھی سجانا قبول نہیں، سچ بولنا قبول نہیں، اور ہے عشق مصطفیٰ. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو ناراضگی فرمایا، حالانکہ جتنے بھی انبیاء ہیں سارے کے سارے معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو سکتا نہیں ہے. لیکن پھر بھی انداز دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام جب وہ دانا کھا لیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ تو نے کیا کیا، جس چیز کو میں نے منع کیا تھا وہ کام تو نے کر دیا ہے. آپ جس بھی فقیہ کے پاس چلے جائیں یا جس بھی کتاب کو اٹھا لے یا قرآن پاک کو اٹھا لے، اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں گے تو یہی فیصلہ آپ نکالیں گے. آدم علیہ السلام نے جو بھی دانا کھایا تھا، حضرت حوا نے جو بھی دانا کھایا تھا، اس کی وجہ سے کوئی انہیں گناہ نہیں ہوا تھا کیونکہ انہوں نے اتحاد سے کھایا تھا، اور یہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا کیونکہ وہ دانا حرام نہیں کیا گیا تھا، فقط اس کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا. لیکن جب وہ دانا کھا لیا، ادھر محبوب کی مرضی کے خلاف بات ہوئی. پھر حضرت آدم علیہ السلام کا انداز دیکھیے، اگر جس میں پکڑ نہیں ہونی تھی، ایسا نہیں ہونا تھا کہ آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ دوزخ کی طرف یا گناہ کی طرف، ایسا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جتنی بھی تفسیرات کو اٹھائیں گے اس میں یہی لکھا ہے آدم علیہ السلام 300 سال تک اپنی آنکھوں سے پانی بہاتے رہے. 300 سال تک کیوں روتے رہے ہیں؟ خطا کی وجہ سے، کوئی اتحادی خطا کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا. پھر بھی کیوں؟ اس لیے محبوب سے عشق کرتے تھے. محبوب کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو گئے، محبوب کی مرضی کے خلاف کام ہو گیا، اگرچہ وہ ناجائز بھی نہیں تھا، اگرچہ وہ حرام بھی نہیں تھا، اس کی وجہ سے عذاب بھی نہیں تھا، لیکن
اگر محبوب ناراض ہو جائے تو پھر اس اچھے کام کو بھی ہم ترک کر دیا کرتے ہیں. اگر محبوب ناراض ہو جائے اس کام کو ترک کر دیا کرتے ہیں. آج ہماری محبت، کیا ہم نے بھی اپنے محبوب رب سے عشق اور محبت کا رشتہ استوار کیا ہے؟ اگر کیا ہے، اپنی زبانی کلامی کیا ہے، تو کیا پھر ہم اس پہ عمل پیرا ہوئے ہیں؟ کائنات میں سب سے مقرب ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بنایا ہے. نبی پاک علیہ السلام دیکھیے ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے. دیکھو نا فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر دل میں خیال آ جاتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا قبلہ تو مسجد اقصی سے، اگر تو خانہ کعبہ بنا دے میرا دل خوش ہو جائے. میں یہ چاہتا ہوں، تیرا حبیب یہ چاہتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ کو بدل دے. نماز ظہر ادا کی جا رہی تھی، 2 رکعتیں ہو چکی تھی، دوسری رکعت کے بعد ہی قبلہ کو تبدیل کر دیا گیا. میں کہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام آپ یہ حضور اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال فرماتے کہ اے اللہ پہلے تیری فرض نماز پوری ہو جائے، تو اللہ کی طرف سے یہی حکم آتا ہے محبوب پہلے تیری مرضی تو پوری ہو جائے. کیوں؟ اللہ پاک اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے. لیکن محبوب پاک علیہ السلام کس قدر اپنے رب سے محبت فرماتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام جب طائف میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، آپ کے اوپر پتھراؤ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک جو پاؤں ہیں، جو جوتے ہیں، ان میں خون بھر جاتا ہے. اس کے باوجود جب نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں، ادھر سے فرشتے آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب، اللہ کی طرف سے آرڈر آیا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں. وہ لوگ ان کو معاشروں نے جنہوں نے آپ پر اتنا ظلم کیا ہے، آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، ہم ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا، بلکہ یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے، ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لے آئیں گی. وجہ کیا تھی؟ اس لیے وہ کافر جنہوں نے حضور کو تکلیف پہنچائی تھی، ان کی آنے والی نسلوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا تھا. ان کی آنے والی نسلوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا تھا. اپنی تکلیف کو پس پش ڈال دیا، اپنے محبوب کی مرضی کو سامنے. اپنا محبوب کس میں، اللہ کس میں راضی ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں سجدہ کریں؟ اللہ پاک اسی میں خوش ہوتا ہے نا کہ جتنے کافر ہیں وہ مسلمان ہو جائیں. اللہ پاک اس میں راضی ہے کہ سارے کافر مر جائیں؟ اللہ پاک اس میں راضی ہے. اگر کفار اللہ کو نہ ماننے والے اللہ کو ماننا شروع کر دیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خوش ہو جاتا ہے. اور سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کس قدر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک ہے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام جب کھڑے ہوتے رات کو اتنا طویل قیام کرتے، اتنا طویل قیام کرتے، قد تورما قدماہ، نبی پاک علیہ السلام کے مبارک اور نازک پاؤں کے اوپر برم آ چکے تھے. نبی پاک علیہ السلام پوری رات اتنا قیام فرماتے، عبادت کی وجہ سے آپ کے مبارک پاؤں پر سوجن آ چکی تھی. ام عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ کی شان تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں کے، آپ کے پچھلے کے گناہوں کو معاف کیا. اے اللہ کے حبیب پھر بھی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا محبوب بندہ نہ بنوں اور شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں اے عائشہ میں اپنے رب کے ہاں اس لیے سجدہ ریز ہوتا ہوں، اس لیے لمبا قیام کرتا ہوں کیونکہ اپنے رب سے عشق کرتا ہوں، اپنے رب سے محبت کرتا ہوں. جب اپنے رب سے محبت بندہ کرتا ہے تو پھر اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے. اور یہی نہیں پھر محبت کرنے والے کو چھوڑ دیا جاتا ہے. نہیں، جو جتنی محبت زیادہ کرتا ہے اس کا مقام اتنا بلند کر دیا. اور اللہ کی محبت کی خاطر جو گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنے والی نسلوں کو بھی خوشگوار کر دیتا ہے. ایک شخص تھے جن کو لوگ مسکی کہتے تھے. مسکی، وہ شخص ابھی نوجوانی کی عمر میں تھا، لڑکپن تھا، انتہائی خوبصورت تھا اور نیک اور پرہیزگار بھی تھا. تو اس کے والدین نے کہا کہ بچہ بڑا نیک تو ہے لیکن یہ لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ نہیں کرتا، اس کو ہم کسی دکان پہ چھوڑ دیتے ہیں
تاکہ وہاں پر جا کے لوگوں کے ساتھ کوئی اویئرنیس ہوگی، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے گا، ڈیل کرے گا، اسے لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا آ جائے گا۔ انہوں نے کپڑے والی کی دکان پہ چھوڑ دیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ ایک عورت آئی اور اس دکاندار سے کہنے لگی ہم نے کچھ کپڑے لینے ہیں، تو یہ کپڑے تم دے دو گٹری میں، ہم اپنے گھر میں چیک کروا لیتے ہیں، جو پسند آیا ہم اسے رکھ لیں گے، جو ناپسند آیا تو یہ واپس کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا یہ جو نوکر ہے نا تمہارا لڑکا، اس کو بھی ساتھ بھیج دو۔ اس لڑکے کو بھی بھیج دیا گیا۔ جب وہ گھر میں پہنچتا ہے تو وہاں پر کچھ معاملہ ایسا کہ جو گھر کی مالکن تھی وہ، اور جب لڑکے پر، خوبصورت لڑکے پر اس کی نظر پڑتی ہے تو معاذ اللہ اس کا ارادہ گناہ کا ہو جاتا ہے، اس کا ارادہ گناہ کا ہو جاتا ہے، بدکاری کی طرف اس کا ذہن چلا جاتا ہے، اور وہ اس کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے۔ جب وہ آمادہ نہیں ہوتا، اللہ کا نیک شخص، وہ نوجوان کہتا ہے نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو وہ عورت کہتی ہے کہ اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو میں تیرے اوپر تہمت لگا دوں گی اور مشہور کر دوں گی کہ یہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا مجھے کوئی مہلت دو، تھوڑا ٹائم دو، اور میں تھوڑا واش روم میں جانا چاہتا ہوں یا اس طرح۔ تو وہ شخص لکھا ہے کہ وہ شخص ادھر گیا اور جا کر کے گناہ کے خوف سے، گناہ سے بچنے کے لیے اس نے اپنی نجاست کو اپنے منہ پر، اپنے سارے بدن پہ مال دیا۔ اب جب وہ شخص باہر آیا، وہ جو ہی باہر نکلتا ہے، وہ عورت جو اس پر فریفتہ ہو چکی تھی جب اس کنڈیشن میں دیکھتی ہے تو کہتی ہے یہ تو کوئی پاگل ہے، یہ تو بدبودار جب ہو گیا نا وہ شخص، تو اس کو لپیٹا، کسی دری میں لپیٹ کر کے گھر سے باہر کہیں پھینک دیا۔ جب اس کو پھینکا تو اب وہ شخص جو جوان کرتا ہے کہ اس وقت میں نے اپنے کپڑوں کو صاف کیا، صاف ستھرا ہو کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ کسی صورت نے مجھے گناہ سے بچا دیا ہے۔ لیکن وہ جب سوتا ہے، اس کا نام مسکی، مسکی کا مطلب ہے خوشبودار، کہتے ہیں جب میں سویا تو کوئی ایسی کنڈیشن بنی، ادھر میں سوتا ہوں لیکن میری دل کی آنکھیں جاگتی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ خالق تو دیکھتے ہیں اور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں، اور میرے چہرے پر، میرے سارے سینے کے اوپر وہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، اور وہ ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں ہم نے سنا تھا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں وہ ایسے ایسے کام کریں گے جو پچھلی امتوں کے انبیاء نے کیے ہیں۔ ہاں آج تم نے یہ ثابت کر دیا ہے جو کام میں نے زلیخا کے ساتھ نہیں کیا تھا، آج تو اسی کام سے باز آیا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ ہاتھ جس چہرے پر جس سینے پر پھیرے تھے، جب میں جاگا تو اس پر پیاری پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ اب میں جرل بھی جاتا ہوں، مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت یوسف کے ہاتھوں سے لگی ہوئی خوشبو کی لپیٹیں ہر طرف پھیل جاتی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے غلام نے کیا ثابت کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا۔ اگر ہم تھوڑا اپنی طرف توجہ کریں کہ ہم اپنا کتنا وقت سوشل میڈیا پر ان چیزوں میں دیتے ہیں، وہ کہیں ٹک ٹاک تو کہیں فیس بک تو فلاں یہ ساری چیزیں ہیں نا، ہمارے نوجوان بچے، کیا ایسا موقع کہ گناہ کرنے والی خود بلا رہی ہو؟ بابا یہ ہمارے کہتا ہے میں چھت سے چڑھتا ہر پاس دیکھتا جی گرمیوں میں جس طرح جگنو چمک رہے ہو، جگنو نہیں ہوتے، وہ موبائل کی لائٹیں نظر آ رہی ہو۔ تو یہ جو پیکج لگتے ہیں، پہلے میسج کے پیکج ہوتے تھے، اب واٹس ایپ کے پیکج ہوتے ہیں، یہ کس کے لیے ہمارے نوجوان بھائی استعمال کرتے ہیں؟ اگر آج ہم اسی مسکی کی سنت پہ عمل کریں، اگر کوئی اس طرح کے تعلقات ہیں تو ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے، فقط اللہ کی محبت کے لیے، اگر ان معاملات کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں، پتہ ہے اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے کسی عورت سے کہا کہ اے عورت میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے شادی کر لے، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا میں تجھے گناہوں کی طرف لے جاؤں گا۔ اس نے کہا ایک شرط ہے، تجھ سے شادی کر لوں گی لیکن عمر کے پیچھے 40 دن نمازیں پڑھ کے دکھا۔ جب 40 دن پوری ہوئے، 41ویں دن وہ عورت جو ہے اپنے دروازے پہ آ جاتی ہے، ادھر سے وہ مرد گزر رہا تھا نوجوان، تو وہ آگے گزر گیا تو اس عورت نے پیچھے سے آواز دی یا فتیٰ، اے نوجوان میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا نوجوان اب تو نے جس کی طرف میری توجہ
اتنا سونا ہے کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں. جب کوئی اور چیز نہیں ہے تو پھر تو کون سی چیز ہے؟ جب اللہ سے محبت ہو جائے. جب اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر دنیا کی کتنی بھی اچھی سے اچھی چیز ظاہر نظر آنے والی ہو وہ کوئی بھی اللہ کی محبت کے سامنے کارگر نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت عشق کیجیے, اللہ سے محبت کیجیے ہر جگہ پہ. وہ کوئی نہیں, چند منٹ آج جو بھٹی صاحب لیتے ہیں میں لے لوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا نا, تو ایک آپ کا جو انداز تھا کہ رات کو آپ گشت کیا کرتے تھے, تو دیکھا کہ ایک عورت جو ہے نا اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے یہ پانی تھوڑا جہا اور پاس چھٹ ماج چلی ایک رہ گئی تھی بندے دے پورے میں, تو کہا کہ تھوڑا سا پانی اس میں اور ڈال دو نا. وہ تربیت اولاد کی اس طرح تربیت چیک کر رہی تھی کہ میری بیٹی کا انداز کیا ہے. تو وہ کہنے لگی اماں جان نہیں وہ اس میں اگر پانی ملا لوں گی تو یہ تو گناہ ہو جائے گا. حضرت تجھے پتہ ہے حضرت عمر کا دور ہے کتنے سخت ہیں. تو ماں کہنے لگی چلیے تم ہمیں چلیے. ہون والا کوئی عمر دیکھ رہا پیا, وہ کیا کہنے لگی, ان کے الفاظ دیکھو, وہ کہنے لگی اے میری اماں جان رات کے اس پہر میں اگرچہ حضرت عمر فاروق ہمیں نہیں دیکھ رہے, ہمارے سامنے نہیں موجود, نہ جانے وہ باہر ہوں یا نہ ہو, وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن اے میری ماں اس بات کو یاد رکھ لے عمر کا رب تو ہر وقت ہی ہمیں دیکھ رہا ہے. عمر کا رب تو ہر وقت ہی ہمیں دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق نے صبح جب بلایا اس عورت کو, کہا کیا معاملہ تھا, کہا میں اپنی بیٹی کی اس طرح اسے پوچھ رہی تھی کہ بھلا کیا کرتی ہے. اس نے اس طرح کہا میں نے تمہاری ساری گفتگو رات کو سن لی ہے. کہا میں اس بیٹی کو, تمہاری جو بیٹی ہے اس کو میں اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں. امیر المومنین نے اس صادق اس نیک عورت کو اپنی بہو بنا لیا. تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کر کے اس کو سمجھیں کہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, مانتے ضرور ہیں کیونکہ اس بات تو مسلمان ہی نہ ہو سکتے کہ وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے, لیکن ڈرتے اس کیمرے سے ہیں جو ایک نوکر میں لگا ہوا ہے. کسی دکان میں وہ نوکر میں ادھر نہیں ہے پیچھے نہ, اگر کسی دکان میں وہ کیمرہ لگا ہوا ہو نا تو ہم چوری نہیں کرتے, باز نہیں آتے, جو ہے وہ باز آ جاتے ہیں. لیکن ہمارے رب کی قدرت کا کیمرہ ہر وقت ہمارے اوپر ہوتا ضرور ہے. اور ہمارے جو کرامن کاتبین ہیں ہر وقت اپنا قلم لکھ کے بیٹھے ہیں, ادھر گناہ سے زیادہ ہو وہ لکھیں, ادھر نیکی کا عمل ہو تو وہ جناب لکھیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے سچی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس کا ڈر بھی رکھیں, اس کی محبت بھی اپنے دل میں رکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی سچی محبت اور اپنا سچا ڈر عطا فرمائے.